عزادارہ نے سرکار سید الشہداء آپ حضرات کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے سورہ مبارکہ زمر کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جسے قبول کرنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ اگر پہلے ہی جملے سے ساتھ سفر کا آغاز کریں تو میں یہاں سے سفر کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقت کم ہے، ظاہر ہے کہ آج باران رحمت نازل ہوئی، آج آسمان سے بھی رحمت برس رہی ہے اور ذکر علی کی صورت میں بھی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اب یہ رحمتوں کا سمیٹنے کا دن ہے، تو جو جتنی رحمت سمیٹ سکے میں ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہاں سے سفر کا آغاز کرے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، متوجہ ہے نا؟ بس مجھے چہروں سے آپ کے ہاتھوں سے اندازہ ہوگا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کو تسلیم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ میں ایک قدم ایک منزل آگے بڑھتا ہوں، اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کا علی کی ولایت کو ماننا ضروری نہیں۔ میں اور آگے بڑھ جاتا ہوں، اس آیت پر ایمان رکھنے کے لیے انسان کا خود اللہ کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ دیکھیں میں کس مقام پر لے آیا ہوں سفر کرتے ہوئے، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی اس آیت کو مانے، مگر جس با عقل با ہوش فرد کے سامنے تم اس آیت کی تلاوت کرو گے، وہ قرآن کے اس فیصلے پر سر جھکانے پہ مجبور ہوگا۔ نہ مذہب کو ماننے کی قید ہے، نہ مسلک کو ماننے کی قید ہے، نہ فرقے کو ماننے کی قید ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اس کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر دیا کہ اب جو باضمیر ہوگا وہ وہی فیصلہ دے گا جو فیصلہ اللہ نے دیا ہے۔ شاباش، مولا آپ کو سلامت رکھے، سفر کرتے جائیے گا، وہی فیصلہ کرے گا۔ میں کم وقت میں زیادہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے اب تیزی سے سفر کروں گا۔ وہی فیصلہ دے گا جو فیصلہ، بولیے نہیں میرے ساتھ دہراتے رہی گا، وہی فیصلہ دے گا جو فیصلہ اللہ کا ہے۔ اچھا بھائی فیصلہ ہے کیا؟ کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کلیدی مجمع ہے اور یہ کلیدی وقت پر میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے، اور میں یہاں سے جتنے مومنین کا چہرہ ابھی تک روشن نہیں ہوا، وہ ذکر علی ہی کیا ہے جو روشنی نہ دے۔ ہاں توجہ چاہ رہا ہوں، بس میرے ساتھ آپ نے سفر کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہ جملے پہنچنے چاہیے جن تک ابھی تک جملہ نہیں پہنچا، سب کو بیدار کرانا ممبر کا کام ہے۔ ماشاءاللہ میں تو مؤذن کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ یہ ماحول بن جائے گا، قبلہ بھی تشریف لے آئیں گے تاکہ میں غدیری صاحب کو غدیر کے موضوع پر چھوڑ کر آپ کے حوالے کروں، اس لیے اب آپ نے سفر کرنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب ان سے کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے کی منزل پہ سفر کرتا ہوں، کیا بے خبر اور باخبر برابر ہو سکتے ہیں؟ جو خاموش ہے، کیا عالم اور جاہل آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو مجھے شکوہ ہوگا، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگلا جملہ سنیے، کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر ہو؟ قرآن کی آیت ہے، میں کیا کروں؟ مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہ سرپاک اور یہ چکوال کا ماشاءاللہ پڑھا لکھا بیدار سماعت ہے، یہ جوش ولولہ یہ عقیدت ائمہ تحریم علیہم الصلوۃ والسلام سے خدا ان کو سلامت رکھے۔ آپ نے ماحول بنا دیا ہے پہلے ہی جملے میں، چلیے آپ کا حق بنتا ہے ایک جملہ میں اور آگے کہہ دیتا ہوں، پھر سے ساتھ دیجیے گا۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بے خبر اور باخبر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بولیے بتانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے کی منزل میں سفر کروں، کیا مسئلہ پوچھ کر ہلاکت سے بچنے والے، مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچانے والے، سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، یا آپ نے فیصلہ کر دیا اس مقام کیا آپس میں برابر ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ ساتھ دیجیے گا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو عقل والا ہو۔
توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، توجہ. میں پہلے بھی قرآن کی آیتیں سنانے کا عادی ہوں، اور آپ یہ ساتھ چلیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس آیت کے تشریح میں جو مطالب آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سارا بیدار مجمع انہیں وصول کرے گا. پھر سنیے، انما یتذکر اولو الالباب. اگر اجازت دیں تو اس آیت کی تفسیر میں اپنے چھٹے مولا کا ایک قول سنا دوں. بولیے بولیے گا، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے گروہ بیان ہوئے اس آیت میں؟ 3. ابھی تو کہیں گے مولانا 2 ہی گروہ تھے، یا آپ نے تیسرے کا تذکرہ کہاں کر دیا؟ چلیے میں بتاتا ہوں. اس آیت میں کتنے گروہ ہوئے؟ بولیں گے میرے ساتھ، کتنے گروہ؟ 3. ایک ہیں یعلمون، بولے. ایک ہیں جاننے والے، ایک ہیں لا یعلمون، نہ جاننے والے. ایک ہیں اولو الالباب، جو عقل والے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. 3 گروہ میرے مولا نے بیان کیا. اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے سنیں، میں تو نتیجے کی جانب سفر کر رہا ہوں. کہنے لگے چھٹے مولا نے کہا سنو، میری طرف متوجہ ہے نا بھائی، جملہ ہدیہ کرنے لگا. کتنے گروہ ہوئے؟ پھر سے بولیے گا. 3. علم والے، ایک جہل والے، ایک عقل والے. کہنے لگے اس آیت میں یعلمون ہم اہل بیت ہیں. توجہ توجہ، جو خاموش رہ گیا. اس آیت میں یعلمون ہم اہل بیت ہیں، جو لا یعلمون ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو عقل والے ہیں ہمارے شیعہ ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ نصیحت قبول کرتے ہی عقل والے ہیں. جو اہل بیت کی نصیحتوں کو سنے، اسے قبول کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے. اور آسان کروں، ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے. ہاں کون ہے وہ؟ بولیے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی عقل کی نشانی ہوگی؟ چلیے میں اگلی منزل میں اس اور وضاحت کروں گا. لیکن اب ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ایک جملہ اور کہہ دوں. بھائی کون کون برابر ہے؟ جاننے والے، بولتے رہی گا، جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر. بولیے. میں فیصلہ آپ سے کراؤں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جملہ میں نے کہنا ہے. فیصلہ میں سارے مجمع سے کراؤں گا، سارا پڑھا لکھا مجمع ہے، بالغ نظر افراد. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تو نہیں نا؟ سارے اکٹھے بولیں گے تو لطف آئے گا. برابر تو نہیں؟ اچھا، جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تو مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دیجئے. ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، نماز کس سے پڑھائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آسان سی بات ہے، کچھ زیادہ مشکل بات تو نہیں کی. ایک ہی مقام پر عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، کس سے نماز پڑھائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل کے حوالے ہم اپنی نمازیں نہیں کر سکتے. کہاں رہ گئے بھائی؟ امامت کا بوجھ تو جو عالم ہے وہ اٹھائے گا نا. ہم سب کی نمازوں، قرات کا بوجھ، بولیے جائیے رسالت عملیہ میں دیکھیے، قرات کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ جو پیش امام ہو. اللہ اکبر. اگر خود کی تلاوت درست نہ ہو، بولے نا، بولیے، اگر خود کی تلاوت درست نہیں ہوگی ہمارا کیا بوجھ اٹھائے گا؟ مجھے تو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو نہ جانے کون سی منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ بھی خاک نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے اگر جملہ پہنچ گیا. ایک ہی مقام پر اگر عالم اور جاہل ہو تو نماز وہ پڑھائے گا جو عالم ہو. اچھا میں سوال کو بدل دیتا ہوں. اب یہ بتائیے، ایک ہی مقام پر کئی عالم جمع ہو جائیں، تھوڑا سا مشکل تو کروں، ایک ہی مقام پر بولے کئی عالم جمع ہو جائے، اب کون نماز پڑھائے گا؟ ماشاءاللہ کہیں سے آواز آئی کہ جو سینئر ہوگا. میں آپ کے اس جملے کو آسان کر دیتا ہوں، جو سب سے زیادہ علم رکھے گا وہ پڑھائے گا. بھائی بولے ایسا ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم آپ کو معلوم ہی نہیں ہے میں کیا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہاں سے لے کر وہاں تک اگر بیدار ہو جائیں، مجھے اس جملے کی قیمت دیں تو مجھے اندازہ ہو میں اگلی تقریر کو اسی انداز میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. ایک ہی مقام پر فیصلہ آپ نے کیا ہے. ایک ہی مقام پر اگر عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، نماز پڑھائے گا وہ جو عالم ہو. اگر کئی علماء جمع ہو جائیں تو نماز کے لیے اسے آگے کرتے ہیں جو ان میں زیادہ علم رکھتا ہو. تو فیصلہ تو آپ نے کر دیا، اگر عالم ہو جاہل نماز نہیں پڑھاتا، اگر سینئر ہو تو جونیئر نماز نہیں پڑھاتا. یہی پوچھنا چاہتا ہوں، علی کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نماز کیسے پڑھائے؟
یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آباد و شاد رہیے. بھائی جملہ پہنچا یا نہیں؟ نہیں، میں اس سے آگے کی منزل میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا اپنا جملہ تو نہیں. دیکھیں اب آپ نے جتنی دیر سنیں گے، میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. میری عادت نہیں کہ میں اتنی تیزی سے چلوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کر جاؤں. آسان نچوڑ آپ کے حوالے کروں. بولیے. اگر علی ہو، نہیں آپ خاموش ہو، اگر باب مدینۃ العلم ہو، شاباش، اب تو بولیں گے نا، اب تو میں نے تشریح آسان کر دی. اگر علم کے شہر کا دروازہ ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ تو دروازے کے ہوتے ہوئے بولے کوئی اور تو امامت نہیں کرائے گا نا. اچھا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، آسان کر دیتا ہوں. فیصلہ تو ہونا ہے کہ مصلح ہے کس کا. ذرا سا علی کے آخری بیٹے کو آنے دو، جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے. خدا ان ہاتھوں کو ایسا ہی اونچا رکھے. علی کے آخری بیٹے کو آنے دو. صرف جب آخری بیٹا آئے گا تو وہ آخری بیٹا نہیں آئے گا، مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان سے آنا پڑے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ تو میرا نہیں نا، عالم اسلام نے متفقہ طور پہ لکھا. بتائیے لکھا یا نہیں کہ پھر عیسیٰ کو کہاں سے آئیں گے؟ آواز نہیں آئی. کون سے آسمان سے؟ چوتھے آسمان سے آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام آ رہا ہے. اگر یہ نتیجہ یادگار رہ جائے تو مجھے میری عزت افزائی فرما دیجئے گا. توجہ. تو جیسے ہی عیسیٰ اتریں گے بیت المقدس کا مقام ہوگا. ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہے، ایک طرف مریم کا بیٹا ہے. بتاؤ عالم اسلام سے پوچھو کون نماز پڑھائے گا؟ خود میرا امام کہے گا آؤ مریم کے بیٹے آگے آؤ ہماری امامت کراؤ. فوراً کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا. فاطمہ کا بیٹا اگر موجود ہو تو یہ ہے امامت کی آخری منزل. میں نے جملہ کہہ دیا، یہ ہے امامت کی آخری منزل. جملہ کہہ دوں آہستگی کے ساتھ. امامت کی آخری منزل پر جب آخری امام کو کوئی نبی نماز نہ پڑھا سکے، ہائے 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 ہائے، میں نے کس عقیدت سے یہ جملہ آپ کے حوالے کیا تھا؟ بولیے نا میرے ساتھ. آخری امامت کی منزل پر ناراض تو نہیں ہے بھائی؟ تھکاوٹ کا شکار تو نہیں ہے؟ میں اگلی منزل میں داخل جملہ کہہ دیتا. توجہ بھائی، مرکز کیا ہے؟ اگر مرکز سمجھ میں آ گیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اجازت ہے کہ میں ہدیہ کر دوں؟ اللہ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر دائیں بائیں متوجہ ہو گئے تو پھر جملہ ضائع ہو جائے گا. میں نے جو تمہید اتنی دیر قائم کی، پھر توجہ فرما. اگر اللہ کسی کو عہدہ دے، منصب دے، ساری فضیلتیں جس مرکز کا طواف کرتی ہیں اس مرکز کا نام ہے علم. توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ آسان تو میں نہیں کر سکتا. بولیے گا. ساری فضیلتیں جس مرکز کا طواف کریں، وہ کون سا مرکز ہے؟ یعنی اگر علم نہ ہو تو کوئی فضیلت نہیں رہتی. کاش کہ میں اپنے مجمع کو پہنچا سکوں. چلیے آسان کرتا ہوں. یہ بتائیں علم کی کب ضرورت ہوگی؟ جب اجتماع ہو، لوگ موجود ہوں. لوگ ہوں گے تو سوال پوچھیں گے، مگر پہلی منزل پر جب نہ کوئی سوال پوچھنے والا تھا، خاموش ہے آپ اس جملے پر. اللہ نے جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا، اب تو جاگ جائیے گا جو جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہا فَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. کہاں رہ گئے فرشتے بھی امیدوار خلافت تھے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے ہمیں خلیفہ بنا. اللہ نے کہا نہیں، آدم کے پاس علم ہے.
ارے کہاں رہ گئے؟ ابتدا ہے، ابھی ابتدائی زمانہ ہے، ابھی ہدایت کا آغاز ہونا ہے، کاروان بشریت کا آغاز ہونا ہے، دنیا کا آغاز ہونا ہے، ابھی تو آدم کو اس دنیا میں قدم رکھنے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا نہیں فرشتوں، میں نے اسے دیا ہے علم، پہلے علم دیا پھر خلیفہ بنایا تاکہ اللہ کا اعلان واضح ہو جائے۔ اللہ کا خلیفہ کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ تو جملہ کہہ دو، جب آدم جاہل نہیں ہوتا تو آدم کا سردار محمد امی کیسے ہو سکتا؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بس میرے ساتھ سفر کریے گا۔ اچھا، جس تک یہ جملہ نہیں پہنچا میں جب تک واضح نہ کر دوں تو مجھے میرے اندر کا خطیب جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتا۔ میں جیسے چاہ رہا تھا نا چہروں پہ رونق آنا، وہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ علامہ آدم الاسماء، دہرائیں گے، کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ توجہ، یعنی پہلا پہلا خلیفہ بنایا، پہلا پہلا رہبر بنایا، پہلا پہلا نبی بنایا، پہلا پہلا قائد بنایا، پہلا پہلا پیشوا بنایا، پہلا پہلا سید بنایا، پہلا پہلا سردار بنایا۔ تو پہلے تو علم کا تاج عطا کیا، پھر خلافت کا لباس پہنایا۔ اللہ اکبر، کاش میرے یہ جملے کی قیمت دے دیں مجھے۔ پہلے علم دیا، بولیے، پھر خلیفہ بنایا، اور اب فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں، سلامت رہیے گا۔ کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ کن لوگوں کے نام ہیں۔ ہؤلاء، اس سے اشارہ عقل والوں کی طرف ہوتا ہے، پتھروں کی طرف نہیں ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہیں۔ آپ نے پھر توجہ نہیں کی، لوگوں کے نام۔ لوگ کہتے کسے ہیں؟ آدم کی نسل کو لوگ کہا جاتا ہے نا، ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ہائے 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 ہائے، خاموش ہے گئے آپ، بتاؤ نا یہ لوگ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگ تھے جو آدم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے، جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے۔ جملہ بدل کے کہتا ہوں، وہ لوگ وہ تھے جن تک فرشتوں کی رسائی نہیں تھی۔ ہائے ہائے، کہاں رہ گیا جگوال؟ اب جملہ سن لینا، جب فرشتے نام نہیں بتا سکے، انکاری ہو گئے، پروردگار ہمیں علم نہیں، تو اللہ نے آدم سے کہا یا آدمو انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہیں۔ آدم نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اللہم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر ھذی فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ ملت اسلامیہ اتنا بتائے، آدم کو خلافت ملی کس امتحان پر؟ کب پنجتن کے نام سنا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ جب پنجتن کے بغیر تمہارے باپ آدم کو نبوت نہ مل سکے، تمہیں جنت کہاں سے مل جائے؟ سلامت رہی، سلامت رہی، آباد و شاد رہی، مولا آپ کو خوش رکھے، دادم ظہور قائم آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، آباد ہے، آمادہ ہے میں اگلی منزل میں قدم رکھوں۔ خدا کی قسم آپ نے تھکن اتاری ہے، میں جملہ ہدیہ کیا تو میں نے کہا اللہ جب کسی کو پریشان تو نہیں ہے، فضیلت دے، کسی کو عہدہ دے، مرکز بناتا ہے علم کو۔ نہیں نہیں، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، کسے بناتا ہے؟ آدم کو خلافت دی، کہا ہم نے اسے علم دیا۔ توجہ، اب یہ بہت سے لوگ صاحب یہ سورج کا نام بتا دیا، چاند کا نام بتا دیا، جو فرشتے یہ جانتے ہیں کہ مٹی کی تاثیر کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیا فرشتوں نے نہیں کہا تھا
آپ پہنچ جاتے, میں یہاں سے آگے بڑھ جاتا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے, جو زمین میں خوریزی کرے. آہستگی سے جملہ کہوں, لیکن آپ نے آہستہ سننا نہیں ہے, کہہ دوں آہستگی سے جملہ. فرشتوں نے بتایا 2 لوگ خلیفہ بننے کے قابل نہیں, ایک وہ جو فسادی ہو. بھائی قرآن ہے, میں آپ سے کہاں جائے, بولے میرے ساتھ. 2 لوگ ہیں جن میں اہلیت نہیں, توجہ, وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر جاتے, یعنی وہ الیکشن میں اپنا فارم جمع نہیں کرا سکتے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے جملہ کہا, 2 لوگ ہیں جو خلیفہ بننے کے اہل نہیں. کون؟ قرآن نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, اسے بنائے گا جو فساد کرے. پتا چلا فسادی خلیفہ نہیں ہوتا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, کیا اسے بنائے گا جو خون بہائے. توجہ, جو قتل و غارت گری کرے. پتا چلا قاتل خلیفہ نہیں ہوتا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جب فسادی خلیفہ نہیں ہوتا تو یزید رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت رہیے. اب آتو شاد, میں نے کہا تھا میں آہستگی کے ساتھ آپ سے پوچھوں. اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب میں یہ 2-3 جملے تو اور کہوں گا. اجازت ہے؟ 2-3 جملوں کا وقت ہے. اگر وقت ختم ہو گیا تو میں یہیں روک دیتا ہوں. چلیے اگر اجازت ہو تو 2-3 فقرے اور کہتے ہیں. توجہ, مولا سلامت رکھے, جتنا مجمع یہاں پر جمع ہے, میں جس کلیدی نقطے کی طرف آیا ہوں اس کلیدی نقطے پہ روکوں گا. جب فرشتوں نے کہا نا اتجعل, علم ذہن میں رکھیے گا, گفتگو اپنے محور پہ ہے. علم جب ذہن میں رکھیں گے تو اگلے جملے کا لطف آئے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اسے بنائے گا جو فساد کرے, جو قتل و غارت کرے گا. جانتے ہو, خدا کی قسم, پہچانو صوت جلالت الہی کو. جو لفظوں کے خریدار ہیں, میں نے جملہ کہا ہے, پہچانو صوت جلالت الہی کو. تیور بدلے, کہنے لگا انی عالم ما لا تعلمون. نہیں, یہ خدا کی قسم کسی مقام پر آپ کو لے آیا. انی عالم, بولے انی عالم, آواز نہیں آئی, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ, آواز نہیں ہے. دیکھیں مجھے کام ہے اس لفظ سے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے فرشتوں کے لیے کہا تم ہو لا تعلمون. یہ لفظ یاد رکھیں گے, بولے میرے ساتھ, یہ لفظ یاد رکھیں گے یا نہیں؟ فرشتوں کے لیے کیا کہا؟ لا تعلمون. اچھا فصیح, یہ جملہ بڑا عجیب ہے اور میں کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں یہ ہدیہ کر سکوں. فرشتوں کو کیا کہہ کے منع کیا اللہ نے؟ لا تعلمون, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ جو فرشتے ہیں, یہ جو امیدوار خلافت ہیں, پتہ نہیں ساتھ ہیں یا نہیں, یہ جو امیدوار خلافت ہیں, یہ سب کیا ہے؟ لا تعلم. پروردگار تو نے تو مشکل حل کر دی, پورا عالم ملکوت ہے لا تعلمون. تو اب انسانوں کے لیے کیا کہا؟ توجہ, آیت یاد ہے جس جو ابتدائی آپ کے حوالے کی, والذین یعلمون والذین لا یعلمون. جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں جتنے یہاں پر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سنیے, سارے فرشتوں سے کہا تم ہو لا تعلمون. اب انسانوں کے لیے سورہ نحل آواز دے کے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. سنو, ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اس حالت میں نکالا کہ تم سب لا تعلمون تھے. ہائے 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 ہائے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھے ہیں, میں تو دونوں آیتوں کو ملا کے نتیجہ دے گیا ہوں. اگر چلنے کا غدیر کے میدان میں جانے کا ارادہ ہے تو چلیے, ایک ہی جملے سے آپ کو پہنچائے دیتا ہوں. سارے فرشتوں سے کہا تم ہو لا تعلمون, سارے انسانوں سے کہا تم ہو لا تعلمون. اللہ نے جب فرشتے آئے اسے بنائے گا جو زمین میں خوریزی کرے, کیا کہا؟ تم ہو لا تعلمون. انسانوں کے لیے کہا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس حالت میں نکالا, تم بھی لا تعلمون ہو. یعنی فرشتے لا تعلمون, انسان لا تعلمون. اگر لا تعلمون نہ ہوتے کسی نے تو سلونی کا دعویٰ کیا ہوتا.
شاید میں آپ کی آمادگی سے پہلے جملہ کہہ گیا ہوں. اب اگر حق بنے تو بولیے گا جو جملہ آپ کے حوالے کیا. انسان بولے ہیں فرشتے کیا ہے؟ آواز نہیں آئی. فرشتے کیا ہے؟ لا تعلمون. انسان کیا ہے؟ بولے انسان کیا ہے؟ لا تعلمون. اور علی نے کہا سلونی. جس کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا چلیں پھر قرآن کی طرف. قرآن میں 2 مرتبہ آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر لا تعلمون ہو درباریوں کے پاس نہ جانا. کہاں ہے اہل ذکر کے پاس آنا. اب یہ قرآن ہے, اب میں کیا کروں؟ اگر یہ آیتوں کو ملا لیا ہوتا تو نتیجہ تو سامنے آپ کے حاضر تھا. پھر چلیے میرے ساتھ ایک جملہ تو میں کہہ کے آگے بڑھوں گا. اگر تم بولیے لا تعلمون ہو کس کے پاس جانا؟ اہل ذکر کے پاس. فَاسْأَلُوا اس سے سوال کرنا. بولے اگر تم لا تعلمون ہو, بولے گھبرائے نہیں, اگر لا تعلمون ہو کس سے سوال کرنا؟ اہل ذکر سے. علی کہہ رہے ہیں سلونی مجھ سے سوال کرو. توجہ چاہ رہا ہوں نہ جانے کا. تو اب 2 مرحلے اگر اجازت دے دونوں کو میں حل کر دوں. لا تعلمون کون کون ہے؟ فرشتے بھی لا تعلمون, انسان بھی لا تعلمون. پتا چلا علی کا دروازہ فقط انسانوں کے لیے نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. میں جتنی گفتگو وقت میں پہنچا سکا میں اتنی خدمت کر دوں گا. توجہ. یعنی علی کا دروازہ. بولے نہیں ایسے نہیں. میں مطمئن نہیں ہوا. ایک جملہ کہہ دوں, اگر آپ نے ماحول بن گیا تو میں اس کے آگے کہہ دوں گا, لیکن آپ کی سماعتوں پر یقین ہونے کی حد تک بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے کو یاد رکھیے گا. کسی کی ماں نے وہ لال ہی نہیں جنا جو ممبر سے علی کے علاوہ سلونی کا دعویٰ کر سکے. خدا کی قسم ہے. ہاں میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, اس ممبر کے تقدس کی قسم, علی کے علاوہ کسی کی ماں نے وہ لال ہی پیدا نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر سکے. اگر ایک جملہ اور پہنچا دوں, کبھی موقع ہوا تو تفصیل پڑھوں گا, تفصیل روک رہا ہوں. مجھے 2-3 جملے مصائب کے بھی پڑھنے, لیکن چلیے بات بن گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. علی کچھ لوگ ہوتے ہیں پکے ڈھیٹ. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں, چاند تک پہنچ تو سکتے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے پہ کوئی چاند بنایا جائے. اب میں اس سے زیادہ ممبر سے کہہ نہیں سکتا. توجہ ہے؟ کچھ لوگ آپ سفر کریں میرے ساتھ, کچھ لوگ پکے ڈھیٹ ہوتے ہیں. علی نے دعویٰ کیا سلونی مجھ سے سوال کرو. کچھ لوگوں نے کہا یہ کون سا بڑی بات ہے, بھرے مجمع میں گئے, خود سلونی کا دعویٰ کیا. مگر ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, جس نے بھی علی کے بعد ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا, اللہ نے بھرے مجمع میں اسے عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا. توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. میں تو جملہ کہہ گیا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہوئے اس جملے پر؟ اس جملے کو یاد رکھے گا. ممبر سے جس کسی نے بھی علی کے علاوہ بولے سلونی کا دعویٰ کیا, اللہ نے اسے عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا. میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں, میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں. اگر اجازت ہو تو ایک منزل اور لے لوں, اتنا وقت ہے میرے پاس. بھئی اب علی کا دروازہ کس کس کے لیے؟ بولیے. فرشتوں لا تعلمون ہو علی کے پاس آؤ, انسانوں لا تعلمون ہو تو علی کے پاس آؤ. نہیں. اب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کہے انسانوں تک کا تو ٹھیک ہے, یہ فرشتے کیسے علی کے پاس آئے؟ توجہ, اس کا جواب تو وہ ملنگ بھی دے گا جو مجلس میں نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ جبریل کا استاد علی علی. توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ کوئی خطابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سوال کا جواب علی ہو اور سوال کا جواب نہ دے, بولیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک روز نبی کی مسجد ہے,
جبریل اپنے آقا کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے. اب آپ کی مرضی ہے جیسے سنیں گے. اتنے میں مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. میں اس کے بعد کہاں جاؤں؟ بولیے میرے ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا. جزاک اللہ. بات اشاد رہی ہے. مسجد کے دروازے سے بولیے ساری گفتگو یاد ہے. علی کے علاوہ سلونی کا دعویٰ بولے ہیں کسی نے نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. جبریل احترام میں کھڑے ہوئے. رسول نے جاہلوں کو علم دینے کے لیے، نہ سمجھوں کو سمجھانے کے لیے جبریل سے کہا اتقوم لہذا الفتح. مجھے نہیں پتا اب اگلا کون بولے گا. اتقوم لہذا الفتح، کیا اس فتح کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ جو خاموش رہ گئے شاید انہیں فتح کا ترجمہ نہیں معلوم. میں واضح کر دیتا ہوں. اتقوم لہذا الفتح، کیا اس فتح کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے مجمع کو فتح کا مطلب نہیں معلوم. آواز آئے گی انہیں احد کے میدان میں لے کر آؤ. جب ذوالفقار آئی تو جبریل پکارا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سلامت رہے، آباد و شاد رہے. ختم کر رہا ہوں، آخری منزل میں آ گیا. میں نے کہا لا تعلمون 2 مرتبہ آیا. فرشتوں کو بھی لا تعلمون کہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کو بھی لا تعلمون کہا. اور پھر اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر لا تعلمون ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ. اور دنیا میں سلونی کا دعویٰ سوائے علی کے کسی پہ جچا ہی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے جو جملہ آپ کے حوالے کیا، وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل ہدیہ کرتا، لیکن میں روک رہا ہوں جس منزل پہ آپ کو لے آیا. اتقوم لہذا الفتح. گھبرائے تو نہیں بھائی؟ اب اگر عبادت میں آ گئے تو پھر ہاتھ کھول کے عبادت کرنی ہے جتنے آگے بیٹھنے والے. توجہ. اتقوم لہذا الفتح، کیا اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے انا لہو علیہ حق التعلیم. یا رسول اللہ اس نے مجھے پڑھایا ہے. نہ جانے کہاں ہے. بولے انا لہو علیہ حق التعلیم. تعلیم کا حق یہ ہے، سیکھنے کا حق یہ ہے، استادی کا حق یہ ہے کہ میں ان کے احترام میں کھڑا ہوں. پھر رسول نے پوچھا اچھا جبریل تمہیں پڑھایا ہے؟ تمہیں پڑھایا؟ یہ بتاؤ کہاں پڑھایا؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ابھی تو میں تازہ پیدا ہوا تھا کہ ایک غیبی آواز آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا من انتا ومن انا ومسمکا ومسمی. تو کون ہے، میں کون ہوں؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے؟ فتحیرت فی الجواب. میں پریشان ہو گیا، مجھے جواب نہ آیا کہ میں جواب کیا دیتا. اب آپ کی مرضی ہے، اگر چہرے میرے سامنے کھل گئے تو پھر میں اگلا جملہ ہدیہ کروں گا، ورنہ موضوع کو یہی روک دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. من انتا ومن انا ومسمکا ومسمی. تو کون ہے، میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے؟ ابھی تو میں پیدا ہوا تھا، میں کیا جواب دیتا کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کا نور آیا. نہیں، وہی نور آیا جو چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا تھا. اس نے کہا جبریل پریشان کیوں ہوتے ہو، کہو انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمک الجمیل وانا جبرائیل. نہیں حوصلہ کریے، جب تک مجمع نہ بولے تو مجھے لطف کیا ہے. آ گئے ہیں، لیکن آخری بات ہدیہ کرو. تقریر ذہن میں رہے، میں واقعات نہیں پڑھتا. آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا ہوگا میں زیادہ واقعات نہیں پڑھتا، لیکن میں دلیل کے طور پہ پڑھ رہا ہوں. ختم ہو گئی گفتگو. مولانا تشریف لے آئے تو میں بات کو مکمل کروں گا. ایک صلوات ہدیہ کرے محمد آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد آل. آئیے تشریف لائیے. جزاک اللہ. مولانا غدیری صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو یہ غدیری مجمع غدیری کے حوالے کرنے لگا ہوں. تو اب بس اگر اجازت ہو تو آخری جملے کہہ دوں.
بس وقت مکمل ہو گیا, 2 سے 3 جملوں میں مصیبت پڑوں گا, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن اب جب بات آ گئی ہے یہاں تک تو جملہ کہہ دوں. من انتا ومن انا ومسمک ومسمی, تو کون ہے میں کون ہوں, تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے. فتحیرت فی الجواب, میں جواب میں پریشان ہو گیا, حیران رہ گیا, میں جواب کیا دوں. تو آواز آئی انت رب الجلیل, تو رب جلیل ہے, وانا العبد الذلیل, میں عبد ذلیل ہوں, تیرا نام جمیل ہے, میرا نام جبرائیل ہے. جب رسول نے یہ سنا کہنے لگے اچھا تجھے اس نے یہ جواب بتا, یہ بتا تو پیدا کب ہوا. تھک گئے ہیں تو میں روک دیتا ہوں, توجہ, میں سماعتوں پہ باہر نہیں بنتا, بولیے گا میرے ساتھ. یہ بتا تو پیدا کب ہوا, تو جب پیدا ہوا تو تجھے اس نے پڑھایا, لیکن تو پیدا کب ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ 30,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. ہائے یار, خدا کی قسم ساتھ دینا میرے جملے پر. 30,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے, میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب رسول مسکرائے, کہنے لگے جبرائیل اگر وہ ستارہ یہی نظر آ جائے پہچان جاؤ گے. کہنے لگا یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں گا, 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. علی کو قریب بلایا, علی کی پیشانی سے امامہ ہٹایا, اس ستارے کی تجلی علی کی پیشانی میں چمک رہی تھے. آباد رہی. کل اگر وقت ہوا تو میں اس کی تفصیل ہدیہ کروں, لیکن آیت یاد رکھیے گا جہاں سے میں نے شروعات کی تھی. کیا جاننے والے بولیے گا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے لا تعلمون کہا فرشتوں کو, لا تعلمون کہا. کیوں کہا لا تعلمون؟ کیونکہ امیدوار خلافت بن کے آئے تھے. اللہ نے کہا میں نے آدم کو علم دیا ہے, تم لا تعلمون ہو. انسانوں کے لیے بھی سورہ نحل میں کہا تم بھی لا تعلمون. پھر اہل ذکر کی آیت پڑھی, اگر لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. اب اہل ذکر زمانہ ڈھونڈتا رہتا, علی نے کہا سلونی. ہائے یہ ساری باتیں یہ خلاصہ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی. علی نے, یعنی جملہ کہہ دیتا ہوں, علم کے در نے انسان کو در بدر بھٹکنے سے بچا لیا. ہائے توجہ چاہ رہا ہوں, ختم ہو گئی گفت. علم کے در نے مرکز پہ جمع کر دیا. سلونی, مجھ سے پوچھو, کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علی نے یہ دعویٰ کیوں کیا, یہ دعویٰ نبی کو کرنا چاہیے تھا. توجہ, کبھی ہوا موقع تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے ہدیہ کروں گا, لیکن آج گفتگو کو یہاں پر روک رہا ہوں. اللہ نے جس منصب کو عزت دی اس منصب کے مرکز کو علم قرار دیا. اس علم نے اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک کا سفر کیا. یہ علم ہی تھا, جملہ کہہ دوں, یہ علم ہی تھا جو کربلا تک لے کر آیا. ایک طرف علم والوں کا کارواں تھا, ایک طرف جہل کی فوج تھی. علم کے قافلے کا قافلہ سالار حسین ابن علی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ آمادہ گریہ ہو گئے. تفصیل سے تو آپ مولانا کو سنیں گے, زیادہ تفصیل نہیں پڑھوں گا, لیکن مجھ سے میرے بھائی نے فرمائش کی کہ اس شہزادی کے مصائب پڑھو جو حسین کے دل کا سکون ہے. جن کے گھر میں خصوصاً بیٹیاں ہیں, اپنی بیٹیوں کو نظر میں رکھنا اور میرا یہ جملہ سننا. سید زادہ ہوں, میری بات مانو گے. میں نے 8 سے 10 برس تقریباً امیر المومنین کی چوکھٹ کو اپنی زبان سے چوما ہے. اب میری وصیت سمجھنا, یہ میری نصیحت سمجھنا, حسین ابن علی کو کبھی کھٹ کھٹ کے نہ رونا. میرا چھٹا مولا کہتا ہے ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا, خدا ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت کی آوازیں سن کے بلند ہوتی. اجرکم علی اللہ. جانتے ہو نا حسین کے دل کا سکون ہے سکینہ. حسین کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں ام رباب اور سکینہ رہتی ہو.
یہ رشتہ عجیب ہے حسین اور سکینہ کا. میں جملہ نہیں پڑھتا, میں صرف ایک احساس پیدا کر دیتا ہوں. آپ جانے, آپ کا آقا جانے, جانتے ہیں صحابہ رحمت میں عجیب روایت ملی. کہنے لگا یزید نے شام کے دربار میں شمر سے پوچھا, شمر کوئی ایک لمحہ ایسا آیا, کوئی ایک مصیبت ایسی آئی جب تیرا دل بھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح تیرے دل میں نرم خیال آیا ہو؟ بہت سوچا. کہنے لگا جب علی اکبر گھوڑے سے گرے مجھے ترس نہیں آیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, میں زبان حال میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جب حسین نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا مجھے ترس نہیں آیا. جب حسین شش ماہے کو لے کر پانی مانگنے آیا تیر حرملہ کھینچا مجھے ترس نہیں آیا. جب عباس کے بازو فرات کے کنارے سے اٹھائے مجھے ترس نہیں آیا. ہاں بہت سوچنے کے بعد کا ایک لمحہ ایسا آیا جب حسین آخری سلام کر کے خیموں سے باہر آئے. حسین کے پیچھے پیچھے ایک 3 سال کی بچی آئی. ابا کا دامن تھام کے کہا یا ابت استسلمت للموت, بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. نہ تھکنا نہیں ہے, بس 2 سے 3 جملے سنو اگر سن سکتے ہو. پھر سے کہہ دوں جملہ, یا ابت استسلمت للموت, بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حسین نے جواب میں کچھ شعر پڑھے لیکن میں ترجمہ زبان حال میں کر دیتا ہوں. جس کا علی اکبر مارا جائے, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, آپ کی اپنی مرضی ہے. جس کا علی اکبر مارا جائے, جس کا قاسم مارا جائے, جس کے اونو محمد مارے جائیں, وہ حسین جی کر کیا کرے گا؟ جملہ سنو گے. جب حسین راہوار پہ سوار ہوئے, آگے بڑھنے کا ارادہ کیا, کہنے لگے میرے نانا کی سواری آج آخری بار مجھے میری منزل کی طرف لے چل. زلجنا آگے نہیں بڑھا. سنو گے جملہ. پھر حسین نے کہا آج کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. زلجنا پھر آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا نا, زہرا کے لال نے جلال میں آ کے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب جو اس نے گردن موڑ کے اشارہ کیا, حسین نے کیا دیکھا؟ ایک 3 سال کی بچی ہے جو زلجنا کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا. صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین زلجنا سے اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا. کہوں پڑھوں جملہ, زخمی ہتھیلیوں سے سکینہ کے آنسوؤں کو صاف کیا. بچی بلک رہی تھی, بچی تڑپ رہی تھی. کہنے لگے سکینہ آج کے بعد میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا. بچی نے کہا بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. کہنے لگے آج سے اپنی ماں کے پاس سو جانا. رو کے کہتی ہے بابا وہاں تو بھیا علی اصغر سوتا ہے. کہنے لگے بیٹا آج سے قانون بدل گیا, اصغر ہمارے پاس ہوگا, تم ماں کے پاس سو جانا. میر انیس کہتے سکینہ پکاری نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا. اجرکم علی اللہ. آخری جملے سن لیجئے, بس ختم ہو گئی تقریر. اب اس سے زیادہ کے لیے زحمت نہیں ہے, مگر جملہ تمہیں پڑھ جاؤں نا. جنگل میں رات کی تاریکی میں بابا آپ کی خوشبو سونگتے ہوئے آؤں گی. پتا چلا سکینہ کی محبت کیا ہے. میں اس سے زیادہ پڑھوں گا نہیں, مجھے اندازہ ہے قبلہ بھی سنیں گے, لیکن جتنا مجمع ہے یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, یہ جو جملہ ہے نا یہ دل میں زخم بن جاتا ہے. میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے کوئی نہیں. یہ تھی حسین کی سکینہ سے محبت. تمہیں بچی کی باپ سے محبت دکھاؤں کہ یہ 3 سال کی بچی بابا سے کتنی محبت کرتی تھی. حسین نے آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پہ سلایا,
زینب کے حوالے کیا، بہن میری اس امانت کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، لجام فرس کو کھینچا، ذوالجناح مقتل میں آیا، مگر وہ وقت بھی آیا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا، یہی ذوالجناح حسین کے لاشے کا طواف کر کے ذوالجناح پڑا ہے خیموں کی طرف، باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، بیبیاں خیموں سے باہر آئی، سواری کو نہ دیکھا، سب نے اپنے چہرے پیٹے، بس سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی، ایک سوال کیا، یا جوادا بھی السقیا بھی ام قتلا جانا، اے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا، جب بابا کو ذبح کیا گیا پانی پلایا یا پیاسا مارا، او میرا غریب بابا، میرا پیاسا بابا، میرا شہید